اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا، ہر پریشانی کو ختم کرے گا، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ آج کا وظیفہ اللہ کے نام پر منحصر ہے اور اسے اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسماء اعظم کی برکت سے جو بات بھی آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں آپ منوا سکتے ہیں۔ اسماء اعظم میں اتنی جلالت ہوتی ہے کہ بندہ اللہ کو جب اسماء اعظم سے پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، اللہ کی رحمت جلالت میں آ جاتی ہے، اور بندہ جو بات اللہ سے کہتا ہے، جو دعا بھی کرتا ہے، فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں اور اللہ رب العزت اس دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، پڑھنے میں بہت ہی ہلکا ہے لیکن وزن میں بڑا باری ہے۔ جب آپ اس نام سے رب کریم کی ذات کو پکاریں گے تو اللہ کریم بڑے ہی قریب ہو کر آپ کی دعاؤں کو سنے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مقاصد میں آپ کو کامیابی و کامرانی ملے گی۔ آج کا وظیفہ اللہ کے نام اللہ الصمد پر منحصر ہے۔ آپ اللہ الصمد کو الصمد بھی پڑھ سکتے ہیں یا صمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد جب آپ نے اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعائیں کرنی ہیں تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کو اسماء اعظم اللہ الصمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجات بیان کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کو بھی ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو جب آپ نے کرنا ہے تو آپ نے پورے یقین، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ یقین اور توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو رب کریم آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا اور آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی، محتاجی سے آپ محفوظ رہیں گے، تنگ دستی سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو غیبی خزانوں سے غیبی رزق عطا کرے گا۔ آپ خود اس عمل کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو رات سونے سے پہلے کرنا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر 33 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، یعنی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے 33 مرتبہ اسماء اعظم پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی نماز تہجد کا ٹائم ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ نے اٹھ کے وضو کرنا ہے، 2 رکعت نوافل پڑھنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات کے لیے، خواہشات کے لیے۔ رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔
جو شخص رات میں اٹھے، یعنی اگر سویا ہے، اس کی آنکھ آدھی رات میں کھل گئی ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھ کے وضو کرے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، نوافل ادا کرے، اور آپ نے کثرت سے اللہ کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، بے کریم اسے عطا کرتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پائے نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار فرما رکھے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، یعنی سلام لینے میں پہل کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت کے لیے بہترین لوگ عاملین قرآن اور رات کو جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، اگر کسی کو دینا چاہے تو کسی سے پوچھتا نہیں، وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ جو بندہ اللہ کو اسماء اعظم اللہ صمد سے یاد کرتا ہے، اپنی حاجات اللہ کے آگے رکھتا ہے، اللہ کی ذات اس کو ساری دنیا سے زیادہ عطا کرتی ہے۔ کسی بھی عمل کو آپ نے کرنا ہے تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا سونے سے پہلے یا پھر نماز تہجد میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو رات سونے سے پہلے اور نماز تہجد میں کریں۔ جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے عمل کریں، اور دنیاوی الجھنوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا پائیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور ان کے لیے بڑے ہی انعامات رکھے ہیں رب کریم نے، جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ کریم اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور وہ بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے رب کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ جب ہم نرم بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کرتے ہیں، تو میرے رب کو یہ ادا ہماری بڑی ہی پسند آتی ہے۔ رب کریم کو ٹھنڈی نمازیں بڑی ہی پسند ہیں، یعنی ٹھنڈ کی نمازیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ جب بندہ نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کے لیے غسل کرے یا وضو کرے تو رب کریم کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اور اللہ کریم اس بندے پر بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے، یہاں تک کہ رب کریم اس بندے کی وفا دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں۔ اور نبی کا مسکرانا یا اللہ کا مسکرانا ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نماز تہجد میں بھی کریں، نماز عشاء کے بعد کریں یا سونے سے پہلے کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کو بہتر لگے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے بلند مرتبے، بلند درجات، بلند محل آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔